بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ہمارے جامعہ کے ناظم اعلیٰ خاندان نذیری کے روشن چراغ بہت سے مدارس عربیہ کے رکن شورا حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر حضرات علماء اعظام، حاضرین مجلس اور میرے عزیز طلباء، ہم سب کو دلی مسرت ہے اس جامعہ میں 6 طلباء جنہوں نے آخری صورتیں سنا کر کے اپنے حفظ کی تکمیل کی، میں ان طلباء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کرنے کو قبول فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اولیاء کرام، ان کے اساتذہ نظام اور جس جامعہ میں انہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، یہاں کے منتظمین، مدرسین اور ان کے پیچھے جن کا بھی تعاون رہا ہے تھوڑا یا زیادہ، ان تمام کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو اور ان کے تعاون کو قبول فرمائے. دیکھیے بزرگوں، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جیسا کہ میں نے آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگلی والی کتابیں توریت، انجیل، زبور، یہ بھی آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، لیکن اس میں تغیر اور تبدل ہو گیا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس زمانے کے علماء کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی. قرآن مجید اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حفاظت کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فرشتے نہیں آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں
ہمارے سامنے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہے، انہوں نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر میں فرمایا ہے اَيْ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے ہمارے اولیاء کے قلوب میں، جو قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، اس تفسیر کے مطابق ایک اولیاء اللہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ولی ہو گئے۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشراف امتی حملۃ القرآن، حاملین قرآن امت کے بڑے لوگ ہیں۔ اس لیے یہ جو حافظ ہونے والے طلبہ ہیں اور اس سے پہلے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، یہ سب ولی ہو گئے، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی ہو گئے۔ اس لیے جب اللہ کے ولی ہو گئے تو اور لوگ گناہ سے بچنے کا جتنا اہتمام کرتے، اس سے زیادہ آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کے سینے میں قرآن مجید ہے۔ سینے میں قرآن مجید ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، کیسا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مجید محفوظ ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، اس کا رسم الخط، قرآن کی جو ادائیں ہیں، ادائیں بھی محفوظ ہے، اور روایت حفظ کے علاوہ دوسری جو روایتیں ہیں، قرأتیں ہیں، جس کو ہم قرأت سبع کہتے ہیں، قرأت عشرہ کہتے ہیں، سب محفوظ ہے۔ قرآن کا رسم الخط بھی محفوظ ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے لکھنے والے جو صحابی ہوتے ان کو فرماتے یہ کلمہ اس طریقے سے لکھو۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن کا جو رسم الخط ہے وہ قیاسی نہیں ہے، سماعی ہے۔ جو علم تجوید اور علم قراءت سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں قرآن مجید میں جو کلمہ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے لکھنا پڑے گا۔ مثلا سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، ہماری روایت میں ہے مالک یوم الدین، لیکن لکھا ہوا ہے میم لام کا۔ جب ہم سورہ فاتحہ لکھیں گے اور مالک یوم الدین لکھیں گے تو میم کے بعد الف نہیں لکھیں گے۔ اگر میم کے بعد الف لکھا تو یہ غلط ہوگا۔ ہم ایسا ہی کوئی کلمہ مالک اگر لکھتے ہیں تو میم کے بعد الف لکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا جو کلمہ ہے جس طریقے سے لکھا ہوا ہے اس کے خلاف لکھ نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن مجید کی ایک ایک چیز جو ہے وہ محفوظ ہے، الفاظ بھی محفوظ ہے، معانی بھی محفوظ ہے۔ اس میں ذرہ برابر کوئی تغیر نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اس سلسلے کا کہ خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں وہ سال میں ایک مرتبہ علمی مجلس قائم کرتا تھا، سال میں ایک مرتبہ۔ اس میں علماء بھی آتے، مسلمان بھی آتے، غیر بھی آتے، اور وہاں علمی بحث ہوتی۔
علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ مجلس کا دین تھا، وہ اور لوگ تو آئے، ایک آدمی آیا بہت سفید لباس میں اور بڑی متانت اور سنجیدگی اور وقار کے ساتھ آیا اور بیٹھ گیا۔ اس نے بھی علمی بحث میں حصہ لیا۔ جب مجلس پوری ہو گئی تو مامون نے پوچھا ان کو بلا کر کے کہ آپ یہودی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں یہودی ہوں۔ یہودی تھا لیکن بڑی متانت، سنجیدگی، وقار کے ساتھ آیا اور اس نے حصہ بھی لیا۔ تو خلیفہ محمود رشید نے بہت اخلاص کے ساتھ اس کو اسلام کی دعوت دی، اور ہمیشہ اخلاص کے ساتھ کوئی بات کہی جاتی ہے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا نے اپنے بیان میں ہم علماء کی ذمہ داری کو بتایا ہے، کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمام کے تمام ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار کا جہاں تک اثر و رسوخ ہے وہاں تک اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں علماء کرام یہ ایسا طبقہ ہے، اگر وہ کسی میدان میں کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس کا روپ بدل لیتے۔ اس لیے ہم علماء کرام کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اور اپنی جو فکریں ماشاءاللہ علماء کرام فکریں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اور اپنی فکروں کو بڑھانا ہے۔ اپنی فکروں کو اگر بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خلیفہ نے بہت اخلاص کے ساتھ اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے یوں کہا کہ میں اپنے آبا اور اجداد کا جو مذہب ہے یہودیت، اس کے اوپر میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ لیکن خلیفہ نے اخلاص کے ساتھ جب دعوت دی تھی تو بعد میں اس نے سوچا کہ مجھے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اسلام کا مطالعہ تو اس نے شروع کیا، ساتھ ساتھ میں اس نے ایک نیا کام کیا۔ اس نے ایسا سوچا کہ یہ قرآن مجید جس کے بارے میں مسلمان ایسا کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے اور اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا ہے، تو میں ذرا اس کو آزما لوں۔ تو اس نے توریت کے 3 نسخے تیار کیے، تغیر تبدل کے ساتھ اس کو بدل دیا۔ انجیل کے 3 نسخے تیار کیے، اور قرآن مجید کے بھی 3 نسخے اس نے تیار کیے تبدیلی کر کے۔ اس کے بعد توریت کے 3 نسخوں کو لے کر کے وہ یہودیوں کے پاس گیا، ان کے مجمع میں گیا، ان کے جو بڑے تھے ان کے پاس بھی گیا، اور یہ توریت کے نسخے پیش کیے۔ ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے قبول کر لیے، اپنے کہتے ہیں ویلکم ویلکم کہا، بہت اچھا، شکریہ ادا کر دیا۔ انجیل کے 3 نسخے جس میں تغیر تھا، تبدیلی تھی، وہ عیسائیوں کے پاس ان کے گرجا گھر میں گئے، اور ان لوگوں نے بھی ویلکم کہا اور 3 نسخوں کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ یہ واقعہ تو پھر ایسا ہوا، میں تھوڑا درمیان میں نے چھوڑ دیا۔
ہاں بعد میں بتاتا ہوں. پھر یہ قرآن مجید کے نسخے لے کر کے گیا تو کسی مسلمان کو جب دیا تو فوراً اسی ایک مسلمان نے، علماء میں سے نہیں عوام میں سے، اس کو دیکھا. تو اس نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد پھر دیکھا کہ یہ تو بدلا ہوا قرآن مجید معلوم ہوتا ہے، تو واپس کر دیا. جس مسلمان کے پاس وہ یہودی گیا سب نے قرآن کو واپس کر دیا. یہ قرآن تو بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے، ہم اس کو لے نہیں سکتے. بس اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی. جب دوسرا سال ہوا تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ مامون کی مجلس میں آیا. وہی متانت، سنجیدگی، وقار، اچھے لباس میں، اور فقہ، علم فقہ کے موضوع پر بحث تھی. بڑی عمدہ اس نے علمی بحث کی. خلیفہ مامون رشید کو معلوم ہو گیا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے. اس کو بلایا، کہا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ کہا میں نے قبول کر لیا. تو آپ اپنا واقعہ تو سناؤ. تو میں نے جو بتایا وہ واقعہ ان کو سنا کہ میں نے دیکھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ پورا محفوظ ہے. میں قرآن مجید کو بدل کر کے عام مسلمان کے پاس گیا تو اس نے اس کی تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ یہ دوسرا قرآن مجید معلوم ہوتا ہے. تو کسی نے میرا قرآن قبول نہیں کیا. اور توریت اور انجیل کے بارے میں تو ویلکم کہا، فوراً قبول کر لیا. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ذات ہے اس قرآن مجید کی حفاظت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حفاظت ہو رہی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ابھی بلوغ تک بھی نہیں پہنچے ہیں اور قرآن مجید سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے. ہمارے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ابھی وہ بچے تھے، ان کے والد ان کو لے کر کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے تاکہ ان کو پڑھائے، داخلے کے لیے گئے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ان کے والد کو، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو، کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے؟ کہا کہ نہیں، حافظ قرآن نہیں ہے. کہا کہ نہیں، پہلے حفظ مکمل کراؤ، اس کے بعد پھر میرے پاس لاؤ. ایک ہفتہ ہوا تھا. ایک ہفتے میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ مکمل کر لیا. ایک ہفتے کے بعد آئے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ انہوں نے قرآن مجید پورا کر دیا. دیکھیے یہی تو معجزہ ہے. کوئی بھی کتاب ہوگی آپ اگر یاد کرنا چاہیں گے تو آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی. قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ترجمہ معلوم نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی سینوں میں محفوظ کر دیتے ہیں. بلکہ ابن لبان کر کے ایک عالم گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے 4 سال کی ان کی عمر تھی، ابھی 5 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے. انہوں نے حفظ شروع کیا اور 5 سال ان کے پورے ہوئے، یعنی 1 سال میں انہوں نے قرآن مجید حفظ پورا کر لیا. بخاری شریف جس کا انشاءاللہ آئندہ افتتاح ہونے والا ہے، بہت مسرت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. بلکہ تو ہم تو حضرت مولانا کو میں نے کہا کہ یہ حق ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے علاقے میں، ہمارے سابرکاٹھا میں، یہاں مہسانہ ہے، بناسکاٹھا ہے، پورے علاقے میں جہاں جہاں بڑے مدارس ہے یہ نمبر 2 پر ہے. یہ سر چشمہ یہی پالنپور ہے. حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں انہوں نے بہت سے حضرات کو مکمل تعلیم دی.
میں نے سوال نظیری کا جو مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا صرف مکتب کی تعلیم انہوں نے نہیں دی، عربی علوم جو ہوتے ہیں، منطق، فلسفہ، طب، علم حیات، حدیث، تفسیر اور افتاء، ان تمام کی تعلیم دی۔ حضرت مفتی اکبر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے اللہ کی بائی ہے، حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میرے خیال میں اللہ کی بائی ہے، انہوں نے افتاء کی مشق اور افتاء یہاں پر کیا ہے۔ جب ان کا مکمل ہوا تو پوری ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی۔ تو یہاں دور حدیث تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا ہے، لیکن جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات میں تقدیم تاخیر ہو جاتی ہے، پیچ و خم آ جاتے ہیں، لیکن یہاں کی محنت کی وجہ سے ہمارے علاقے میں یا پالنپور کے علاقے میں جو بڑے بڑے مدارس ہیں اور ہمارے علاقے میں بہت دور تک جو بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، یہ حضرت مولانا کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یہاں تو بخاری شریف شروع ہونے ہی والی تھی، یہ مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ پھر اپنے تاخیر ہو جائے، لیکن انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور یہاں دور دور سے طلبہ علم حدیث پڑھنے کے لیے پہنچے۔ میں بات کر رہا تھا یہ قرآن مجید کے بارے میں کہ دیکھیے 4 سال کی عمر، 8 سال کی عمر، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے جو شارح ہیں، سب سے بڑے شارح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، فتح الباری کے مصنف، انہوں نے ان کی عمر 9 سال کی تھی اور وہ حافظ ہو گئے، اور 12 سال کی جب عمر ہوئی تو مسجد حرام میں انہوں نے تراویح پڑھائی۔ آئندہ بخاری شریف پڑھنے والے محمد ابن شہاب زہری کا نام آپ بار بار پڑھیں گے۔ محمد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 80 دن میں جو ہے یہ قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ قرآن مجید کی حفظ کا جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں عزم کے اوپر جاتا ہے، ارادے پر۔ ایک طالب علم اگر ارادہ کر لے کہ مجھے 1 ماہ میں حافظ بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنا دیں گے، لیکن عزم چاہیے، عزم۔ میں شروع میں کچھ سال تک میں بس نگر گیا تو وہاں بس نگر میں میں نے ایک مرتبہ بیان میں یہ بات کی، میں نے کہا ہم اگر اچھا عزم کریں گے تو انشاءاللہ عزم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت میں نے کہا کہ زیادہ کرو، آپ عزم کرو کہ مجھے زیادہ پڑھنا ہے رمضان شریف میں۔ تو دوسرے دن ایک صاحب میرے پاس آئے عوام میں سے، میں نے کہا آپ نے جو بیان میں کہا تھا کہ عزم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، میں روزانہ 1 پارہ 1.5 پارہ پڑھتا تھا، لیکن میں نے آج عزم کیا کہ مجھے زیادہ پڑھنا ہے تو 13-14 پارے کی میں نے تلاوت کی۔ اسی کو کہتے ہیں عزم۔ مومن کے عزم کے سامنے پہاڑ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے جو طلبہ ابھی حفظ کر رہے ہیں، جن کے 2 پارے 3 پارے 4 پارے ہوئے، اگر وہ عزم کر لے 2 ماہ میں مجھے حفظ مکمل کرنا ہے، انشاءاللہ 2 ماہ میں حفظ مکمل ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ذوق شوق سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے عزیز طلبہ اعزام، بڑی مسرت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر دیگر علوم کے ساتھ شعبہ تحفیظ بھی کھلا ہوا ہے، اور بچے جو ہے الگ الگ جگہوں سے آ کر کے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ بلکہ پہلے والے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی قرآن مجید حفظ کرتے تھے، بادشاہ بھی۔ ایک کتاب میں نے دیکھا کہ محمود بیگڑا نام سنا ہوگا، بہت سونے شیخ عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں مراد آباد میں بیان میں ایک مرتبہ فرمایا تھا، میں وہاں موجود تھا کہ گجرات میں محمود بیگڑا کو بیگڑا کیوں کہتے ہیں؟
اب مراد آباد والوں کو تو کیا معلوم ہو کہ بھائی کیوں کہتے ہیں. پھر حضرت مولانا نے بتایا کیونکہ حضرت شیخ عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈابیر میں بھی آنند میں سالہ سال تک بخاری شریف پڑھا چکے ہیں. کہا کہ 2 گڑھ جیتے تھے، جتنا کہتے ہیں نا کون سا پاوا گڑھ ہے اور جنا گڑھ ایسا کچھ ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں محمود بیگڑا. وہ عالموں سے محبت رکھتا تھا. تو ایک مرتبہ مجلس کے اندر حفظ کرنے کی جو فضیلت آئی ہوئی ہے، ابھی فضیلت تو میں کیا بیان کروں، اشعار میں بھی بیان کر دی اور مولوی سلمان صاحب نے بھی سب بتا دیا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ حفظ کرنے کی کیا فضیلت ہے. تو اس وقت علماء کی مجلس تھی، تو حافظ ہونے پر والدین کو تاج پہنایا جائے گا، بلکہ بچے کے قرآن پڑھنے پر والدین کو تاج پہنایا جائے گا. اور حفظ کرنے کے بارے میں تو آتا ہے حدیث میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حافظ ہونے والا جو بچہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. بہت بڑی فضیلت. اور اس کے گھر کے ایسے 10 افراد جن کے بارے میں جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، ان کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور حدیث مرفوع ہے، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. تو اس طریقے سے محمود بیگڑا بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فضیلت بیان کی جا رہی تھی، تو اس نے بہت ایک سرد آنکھ کھینچی، کاش کہ میری اولاد میں کوئی بیٹا قرآن کا حافظ ہو جاتا تو کل قیامت کے دن میرے لیے نجات کا ذریعہ بنتا. ان کا لڑکا خلیل خان ان کو کہتے ہیں، بعد میں مظفر شاہ نام کے بادشاہ ہوئے. تو انہوں نے سن لیا کہ والد صاحب کی یہ تمنا ہے، تو انہوں نے عزم کر لیا. میں نے کہا کہ عزم جو ہے اچھے کاموں کا عزم کرنا چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے. جیسا کہ تشکیل کرنے والے تشکیل کرتے ہیں نا، بیرون کی تشکیل تو نہیں کہتے ہیں کہ بھی جیب بد دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرو. تو ہم کوئی اچھا کام کریں، ہم حفظ قرآن مجید حفظ کرنا چاہے، بڑی عمر میں بھی حفظ کر سکتے ہیں. بڑی عمر میں بھی اگر حافظ بننا چاہے تو حافظ بن سکتے ہیں. روزانہ 1 آیت اگر آپ یاد کریں، 1 آیت، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ حافظ قرآن بن جائیں گے. لیکن 1 آیت جب یاد کرے تو اس کا دور بھی کرے تو کچھ 17 یا 18 سال میں آپ حافظ ہو جائیں گے. کبھی 2 آیات یاد کر دی، کبھی 3 آیات یاد کر دی. اچھا، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ حافظ بنتے بنتے اگر موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظ میں شمار کریں گے. رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ثواب دینا چاہتے ہیں اور رحمت بھیجنا چاہتے ہیں، بہانا چاہیے. تو خلیل خان جو ان کے لڑکے ہیں، انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے حافظ بننا ہے. تو بڑودہ کے قریب میں وہ ایریا ان کے حوالے تھا. تو سرکاری کاموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے رات دن ایک کر کے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا. جب رمضان کا مہینہ آیا تو اپنے والد صاحب کو کہا کہ ابا جان آج ان سال تراویح ہم سنائیں گے. ان کے ابا نے کہا کہ تم کہاں حافظ ہو، کیونکہ محمود بیگڑا ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا. اپنے اعتبار سے قرآن مجید حفظ کر لیا، بادشاہ ہے، بعد میں بادشاہ بنے. تو کہا کہ میں نے قرآن مجید حفظ کر دیا. تو اس رمضان میں قرآن مجید تراویح میں سنایا. محمود بیگڑا اتنے خوش ہو گئے اور یوں کہا کہ میں خلیل خان کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں، اور ان کو ہاتھ پکڑ کر کے اپنی جگہ بٹھا دیا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
دنیا میں بھی اکرام، آخرت میں بھی اکرام۔ جو لوگ صحیح معنوں میں حافظ بنتے ہیں، صحیح معنوں میں حافظ بننے کا مطلب یہ ہے حافظ بھی بنتے ہیں، عالم بھی بنتے ہیں، عامل بھی بنتے ہیں۔ عامل کا مطلب وہ نہیں تعویذ والے، عمل کرنے والے۔ عامل بھی بنتے ہیں، داعی بھی بنتے ہیں، تو دنیا میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کی عزت ہو۔ ابھی دیکھا آپ نے، اوروں کو انعام نہیں دیا گیا، ان کو انعام دیا گیا، عزت دیا گیا، اور نمل میں کیا کیا چیزیں دی گئی وہ بعد میں وہ خود دیکھیں گے۔ اور بہت سے آپ حضرات نے ان کی ہمت افزائی کے لیے انعامات دیے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس انعام دینے کو قبول فرمائے۔ ہمیشہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہنے سے ان میں ذوق شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے یہ ان کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ان کے اولیاء کو بھی توفیق دی۔ یہ اپنے بچوں کو انہوں نے حفظ کرنے کے لیے جامعہ میں داخل کروایا، اور انہوں نے، ان کے اساتذہ نے محنت کر کے ان کا حفظ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ یہ ہماری دین نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی نیک کام کرے، اچھا کام کرے، تو ہماری نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اللہ نے اگر توفیق نہ دی ہوتی تو اس وقت معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے، یہ حافظ ہونے والے طلباء کے بارے میں اپنی بات کو بس اب ختم کر رہا ہوں کہ حفظ تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے کر لیا ہے، لیکن یہ حفظ باقی رہے اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کے اساتذہ آپ کو بتائیں گے روزانہ، ایک تو یہ ہے کہ 50-60 دوڑ ہو جانی چاہیے، 50 مرتبہ 60 مرتبہ دوڑ، اس وقت حفظ مکمل ہو جائے گا۔ ایسا مکمل ہوگا کہ ایک بھی غلطی نہیں آئے گی۔ کہ پابندی کے ساتھ جو ہے 3 پارے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ بعد میں بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم بڑی عمر میں حافظ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو حافظ بنا دے، لیکن بعد میں اگر بھول جاوے تو دیکھیے اس میں ایک بات ہے، اگر ایک بڑی عمر ہو جانے کے بعد اپنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، لیکن حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اگر بھول ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ مواخذہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور لاپرواہی کی، تلاوت کو چھوڑ دیا، تو وہ گنہگار ہوگا۔ بڑی سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اگر آپ پابندی کے ساتھ 3 پاروں کی تلاوت کرتے رہیں گے تو رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اولیاء کی بھی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اب ایک ماحول چلا ہے بعض علاقوں میں کہ بچوں کو حافظ بنا دیتے ہیں، حافظ بنانے کے بعد سیدھا اسکول کی تعلیم میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو ہم لوگ اسکول کی تعلیم کے مخالف نہیں، اسکول کی تعلیم دلواؤ۔ ابھی ہمارے ملک میں اچھے وکلاء کی بھی ضرورت ہے، ججز کی بھی ضرورت ہے، ایسے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن ہماری نیت یہ ہو کہ اگر یہ حافظ بن جائے گا، اس کے بعد عالم بنے گا تو کیا اس کی تنخواہ کیا ہوگی؟ اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے تو اچھی کمائی ہو جائے گی۔ ارے آپ کی کمائی تو ہو گئی، ان بچوں نے اپنا حفظ مکمل کر لیا، آپ کی کمائی ہو گئی۔ جیسا کہ ابھی بتایا حدیث کے اندر، البس والدہ ہو تاج یوم القیامہ، قیامت کے دن والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو حافظ بننے کے بعد عالم دین بھی بنائیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر بہت سے مدارس میں اسکول کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرتے جائیں گے، ساتھ ساتھ میں عربی تعلیم بھی حاصل کریں گے، عالم بھی بنیں گے، حافظ بھی بنیں گے۔
بعد میں جا کر کے دین کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں دنیا کا بھی آپ کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوبارہ میں ان طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کرنے کو اور ان کے اساتذہ کی محنت کو اور منتظمین کے انتظام کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مدارس میں بھیجو اور ان کو دینی تعلیم جو ہے دلواؤ، اور خاص طور پر یہ ہے کہ ان کے عقائد میں کوئی خلل نہ ہو، اس کا دھیان رہے۔ ابھی اسکولوں کی تعلیم میں چونکہ غیروں کے ہاتھ میں نظام ہوتا ہے، جو سرکاری اسکولیں ہوتی ہے تو کیا کیا چیزیں سکھاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اب ایسے وقت میں عقائد میں اگر خلل واقع ہو گیا تو ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور اولاد کی تربیت کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اولاد کی آپ اچھی تربیت کریں گے تو یہی اولاد آپ کے لیے یہاں بھی سہارا بنے گی اور مرنے کے بعد بھی سہارا بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو قبول فرمائے۔ میں حضرت مولانا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسی مبارک مجلس میں ہمیں یہاں دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا